ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن کریم کی جو 7 آیات ہیں، سورہ بقرہ کی 7 آیات ہیں، یہ میں نے تلاوت کی ہیں آپ لوگوں کے سامنے۔ اس کا آغاز 3 حروف سے ہوتا ہے، الف لام میم، اور ایسی ہی کئی صورتیں ہیں کہ جن کے آغاز میں اس طرح کے حروف آئیں، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، اور ان کے کوئی بھی معنی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے۔ ایک وجہ تو یہ بھی بتائی جاتی ہے اس کی کہ جو شعراء تھے، عرب شعراء، وہ جب اپنے شاعری کا، اپنے کسی قصیدے کا آغاز کرتے تھے تو وہ اسی طرح کے چند حروف شروع میں بیان کیا کرتے تھے۔ تو کیونکہ قرآن کریم کا جو سمجھ لیجئے کہ پیٹرن ہے وہ عرب قصائد سے کافی ملتا جلتا ہے، اور شاید اس کی وجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ قرآن کریم کو عرب میں نازل کیا، چنانچہ وہاں کا جو ادب تھا، جو خاص طور پہ شاعری پہ مشتمل تھا، اس سے اس کا یعنی محسوس ہو کہ اس کا کوئی لنک ہے اور وہ اس کو سمجھ سکیں۔ تو یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کے معنی جو ہیں اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں معلوم۔ اس کے بعد ایک بڑی یعنی اہم بات جو کہ سمجھ لیجئے کہ اس قرآن کریم سے متعلق بنیادی بات ہے، اس بات سے اس کا آغاز ہوتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ لا ریب کہتے ہیں شک کو، ریب کہتے ہیں شک کو، لا جو ہے وہ نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لا ریب کا مطلب ہے کوئی شک نہیں۔ تو واقعتاً یہ کتاب جو ہے، اس کے اندر جو کچھ بھی بیان فرمایا ہے اللہ رب العزت نے، اس کے اندر یقیناً شک و شبے کی چنداں گنجائش نہیں، اور شک و شبے سے بالکل بالاتر ہے، اور جو پڑھنے والا ہے وہ جب جو اس کو پڑھتا جاتا ہے، سمجھنے والا جو اس کو سمجھتا چلا جاتا ہے، تو وہ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اس بات کی تائید کرتا چلا جاتا ہے، اس کا دل اس بات کی تائید کرتا چلا جاتا ہے کہ واقعتاً اس کتاب کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ جو بھی بات بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حقیقی بات ہے، جو بھی بات بیان فرمائی وہ بالکل حقیقت ہے، حق پر مبنی ہے، اور جو بھی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو تعلیمات، جو احکامات بیان فرمائے ہیں، وہ بھی انسانوں کے لیے بالکل قابل قبول ہیں، قابل عمل ہیں اور مفید ہیں، اور ان پر عمل کرنے کے بعد ہی انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کو بہتر طریقے پہ گزار سکتا ہے، اور ان پر عمل کر کے ہی یہ دنیا جو ہے وہ صحیح معنوں میں امن کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ اور پھر اس آگے جو الفاظ ہیں وہ آپ دیکھیں کہ جو آیت نمبر 2 ہے، اس کے اندر کیا فرمایا، ھدی للناس ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی متقی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے لوگ، تو اللہ سے ڈرنے والے کے لیے ہدایت ہے۔ متقی اور اس کی جمع ہے متقون، اور یہاں پر یہ عربی زبان میں کہلاتی ہے حالت جری کہلاتی ہے، اور اس میں متقون جو ہے وہ متقین ہو جاتا ہے، یہ واو جو ہے وہ یا میں بدل جاتا ہے، کیونکہ لام اس میں حرف جر بیان کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ موجود ہے اس اسم سے پہلے، اور لام حرف جر جو ہے یہ ان حروف میں آتا ہے کہ جو اپنے بعد والے اسم جو ہیں ان کو مجرور کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر جو جمع کا یہ صیغہ ہے یہ مجرور ہو گیا، اسی وجہ سے یہ متقون جو ہے متقین ہو گیا ہے، اور لام کا مطلب ہے لیے، تو یہ ہدایت ہے، ہدا کا مطلب ہدایت ہے، ہدن للمتقین، لیکن جب ہم ملا کے پڑھیں گے تو لام کو ملا دیں گے الف مقصورہ کو تو ہدن للمتقین ہو جائے گا، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی اس کو جو اللہ سے نہیں ڈرے گا اس کے لیے یہ ہدایت ہے ہی نہیں، وہ اس کو ہدایت سمجھے گا ہی نہیں، اور وہ اللہ سے نہیں ڈرنے والا شخص جو ہے وہ اس کو پڑھ تو لے گا شاید، لیکن
اس کو ذرہ برابر اس پر کوئی خوف طاری نہیں ہوگا، یا اس کو اس سے نہ اس کی زندگی متاثر ہوگی، نہ اس کا ذہن، اس کا دل اور دماغ اس کو قبول کرے گا۔ چنانچہ یہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کو جو پڑھنے والا ہے اگر اس سے صحیح معنوں میں استفادہ کرنا چاہتا ہے، اس سے روشنی حاصل کرنا چاہتا ہے، ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس کو متقی ہونا ضروری ہے، اللہ سے ڈرنا ضروری ہے۔ اب یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ ہمارے تقویٰ جو ہے ہمارے اندر بڑھاتا ہے، ہمارے اندر تقویٰ کی پرورش کرتا ہے، اور اللہ کا خوف جو ہے وہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہم اس کام میں جو ہے مضبوط ہو جاتے ہیں، اور ہماری یہ صلاحیت بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بڑھائیں اور اپنے تقوی کو بڑھائیں، اور جو نفس ہمارا ہمیں مختلف غلط کاموں پر اکساتا ہے اور ہمیں حل من مزید کی دعوت دیتا ہے، ہم اس نفس پر کنٹرول کرنا سیکھیں۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں تقویٰ جو ہے صحیح معنوں میں ہر روزہ رکھنے والے کو حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی رب کے لیے روزہ رکھتا ہے، اور بڑی ثابت قدمی کے ساتھ رکھتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اب متقیوں کی یہاں پر بیان کی گئی ہیں صفات، کہ متقی کون لوگ ہوتے ہیں۔ تقوی اختیار کرنے کے بعد اس مسلمان کے اندر کے جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کے اندر کیا خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، الذین وہ لوگ کہ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے موجود نہیں، کسی مادی شکل کے اندر نہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے، وہ ہمیں رزق دینے والا ہے، وہ ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، وہ ہمارے دلوں کا حال جاننے والا ہے، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کے علم میں آ جاتا ہے، اور ہماری کوئی بھی حرکت، ہمارا کوئی بھی عمل ایسا نہیں کہ جو اس سے پوشیدہ رہ سکے۔ اس کے بعد یہ کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں گے تو ہم اس کے حضور ہی پیش ہوں گے۔ جب ایک دن ایسا آئے گا کہ جب ہمارا حساب کتاب ہوگا، تب بھی وہی اس دن کا مالک ہوگا، کہ مالک یوم الدین، جیسے کہ سورہ فاتحہ میں ہم نے دیکھا کہ ہم اس کو مالک یوم الدین کر کے پکار رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ فاتحہ میں سکھایا ہے، تاکہ ہمیں خوف رہے کہ مرنے کے بعد جب ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو ہم مالک یوم الدین، اس دن کے مالک، روز جزا اور سزا کے مالک کے حضور حاضر ہوں گے، اس کے آگے کھڑے ہوں گے، اور وہ رب ہے کہ جو ہمارے اوپر 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ایک ان کی جو پہلی صفت ہو گئی کہ یؤمنون بالغیب، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت ان کے سامنے نہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، فرشتے ان کے سامنے نہیں، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، رسول بھی سارے جو ہیں وہ اس وقت دنیا میں موجود نہیں، لیکن ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم اللہ تبارک و تعالی اور ان تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دوسری صفت بتائی گئی وہ یقیمون الصلاۃ، اور جب ظاہری بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی سے جب خاص وہ بندہ بن گیا، تو اب اسی کی عبادت کرے گا، اسی کی پرستش کرے گا، اسی کی پوجا کرے گا، کسی بھی دوسری شے کو اس کے ساتھ شریک نہیں بنائے گا۔ وہ کوئی انسان ہو، وہ کوئی حیوان ہو، وہ کوئی پتھر کی چیز ہو، وہ اور کوئی خیالی چیز ہو، کسی بھی چیز کو وہ اللہ کا شریک نہیں بنائے گا، اور جب اس کا شریک نہیں بنائے گا تو پھر عبادت اسی کی کرے گا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ جب قرآن کریم کے اندر نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، کہ دیکھیں جس کے لیے جو ورب آتا ہے وہ ہے صلی یصلی، نماز پڑھنا۔ دیکھیں نا، صلی جو ہے وہ صلاۃ سے ہے، اور صلاۃ نماز کو کہتے ہیں۔ تو دیکھیں صلی یصلی جو لفظ نہیں آیا، کہ الذین یصلون صلاۃ نہیں، ویقیمون الصلاۃ، تو اقام یقیم آیا، اقام کا مطلب ہوتا ہے قائم کرنا، تو نماز کے لیے جو یہ لفظ آیا ہے کہ قائم کرنا، تو یہ ایک بہت ہی گہرائی کی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے، کہ وہ نماز پڑھتے نہیں ہیں۔ آج جیسے ہمارے ہاں کا چلن ہو گیا ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں لگے رہتے ہیں، ہم نماز
کو خود اپنی نماز ادا کر لیتے ہیں اور دوسرے کی نماز کی فکر نہیں کرتے، پرواہ نہیں کرتے۔ یہاں جو صفت بیان ہوئی ہے متقیوں کی، اس میں ایک صفت یہ ہے، اور یہ بالکل دوسری صفت ہے، سمجھ لیجئے کہ پہلی صفت وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر، دوسری صفت کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اب دیکھیں جو مساجد بنائی جاتی ہیں نماز کو قائم کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں، جہاں 4 مسلمان گھرانے جو ہیں وہ آباد ہوئے کسی جگہ، انہوں نے فکر کی سب سے پہلے کہ ان مسجد تیار کی جائے، مسجد بنائی جائے جہاں پہ وہ جا کے باجماعت نماز ادا کریں۔ تو نماز کی ادائیگی ہو گئی، نماز کا قیام ہو گیا۔ جب آپ نے مسجد بنا دی تو اب آپ دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو کہ آئیے اور یہاں اللہ کے اس گھر میں اللہ کے حضور حاضری دیں، 5 وقت یہاں آئیں اور اللہ کے حضور جو ہے حاضری دیں، حاضر ہو کر نماز پڑھیں۔ تو دیکھیے کہ یہ ہو گیا۔ اسی طرح سے بھی جو لوگ نماز کو نہیں آتے ہیں، لوگوں کو چاہیے کہ ان کو کہیں۔ ہم دیکھتے تھے کہ جو پہلے کے لوگ ہیں وہ کس طریقے سے جب راستوں سے گزر رہے ہوتے تھے تو وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جو کہ دکانوں پہ بیٹھے ہیں، دروازوں پہ کھڑے ہیں، کسی بے معنی اور لغو بات میں لگے ہوئے ہیں، فضول کام میں لگے ہوئے ہیں، ان سے کہتے چلو بھائی نماز کے لیے چلو، چلو بھائی نماز کے لیے چلو۔ اور کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا ہوگا، اور نہ اب بھی اس دور میں ہوگا کہ جو یہ جواب دے کہ آپ اپنی پڑھیں ہم اپنی پڑھیں گے۔ بہت ہی یعنی اگر نافرمان ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور بے خوف اور نڈر ہوگا تو وہی شخص کہہ سکے گا۔ نماز کے حوالے سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ یہ بات نہیں کہے گا کہ جی میں نہیں پڑھتا اور آپ اپنا پڑھیں۔ تو جناب یہ نماز قائم کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اقام الصلاۃ و اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، یہ دیکھیں یہ بار بار یہ لفظ آئے، تقریباً یعنی 65 مرتبہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ آیا ہے۔ تو نماز کا قائم کرنا معاشرے کی بہتری کے لیے بے انتہا ضروری ہے، اور یہ یعنی کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح سے آتوا الزکوٰۃ جو اس کے ساتھ ہی شامل ہے، وہ معاشرے کی معاشی بدحالی کو دور کرتا ہے، اور جب معاشی بدحالی دور ہوگی تو یقیناً جو معاشرہ ہے وہ ایک بہترین معاشرہ کہلائے گا، وہ خوشحال معاشرہ کہلائے گا، اور اس میں بہت ساری برائیاں جو ہیں وہ نہیں ہوں گی۔ تو نماز کے متعلق دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ الصلاۃ مفتاح الجنہ، کہ نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے۔ اور نماز کے لیے یہ بھی فرمایا کہ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اسی طرح سے نماز یہ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ فحش کاموں سے، برے کاموں سے، منکر کاموں سے، غلط کاموں سے، بیکار کاموں سے روکتی ہے۔ تو یہ معاشرے کی بھلائی کے لیے ہمیں اندازہ ہم کر سکتے ہیں بڑے آرام سے کہ کتنی یعنی اہم چیز ہے نماز کا قیام۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور دیکھیں میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اسی کی تشریح سمجھ لیجئے کہ یہ موجود ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاۃَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور انہیں جو رزق ہم نے دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ مما کا مطلب ہے اس میں سے کہ جو رزقناہم، ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ينفقون، انفقا ينفقو کا مطلب ہے خرچ کرنا، تو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ زکوٰۃ بھی ہو گیا۔ زکوٰۃ تو ایک لازمی سی چیز ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس جو نصاب نہ ہو اتنا کہ جس پر وہ زکوٰۃ دیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ وہ لوگ اللہ کے راستے میں کوئی خرچی نہ کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں جو تعلیمات دی ہیں ان کی روح سے ہمیں، ہمارے پاس اگر ایک روٹی ہے تو ہمیں آدھی اس میں سے کسی ضرورت مند کو ضرور دے دینی چاہیے۔ اگر ہمارے گھر میں جو ممبران ہیں، گھر کے جو کنبے کے جو افراد ہیں، ان کی جائز ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد ہمارے پاس کوئی مال بچ جائے تو اس کو جمع کرنے سے بہتر یہ بتایا گیا کہ اسے فلاح اور بہبود پر خرچ کیا جائے، معاشرے کی، لوگوں کی فلاح و بہبود۔ اور اس میں سب سے پہلے دیکھیں رزق کی بات آئی ہے تو رزق کوئی اتنا محدود معنی رکھنے والا لفظ نہیں ہے، بلکہ رزق جو ہے بہت وسیع المعنی لفظ ہے۔ ہماری اولاد بھی ہمارا رزق ہے، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارا بزنس ہے، جو آپ کا سمجھ لیجئے کہ کام ہے، جو آپ کی جاب ہے، ہر چیز آپ کا رزق ہے۔
یعنی رزق کو ذرا سمجھنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے. جو سانسیں ہیں ہماری، سب سے پہلے تو ان کی بات کریں نا، کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ سانس کتنی اہم چیز ہے. اگر سانس بند ہو جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے. سانسیں ہمارا رزق ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو سانسیں دی یہ بھی بڑھ جاتی ہیں. جب ہم کہتے ہیں رزق میں فراوانی ہو، تو معنی اس کے یہی ہے کہ ہماری سانسوں میں فراوانی ہو. ہم رزق کھانے کے قابل رہیں. اگر ہمارا رزق اللہ تعالیٰ نے وسیع نہیں کیا تو کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے. رزق ہمارے سامنے رکھا ہو سکتا ہے اور ہم اس بیماری کی وجہ سے اس رزق کو کھانے سے محروم رہ سکتے ہیں. تو گویا رزق جو ہے وہ ہمیں بیماریوں سے شفا بھی اور بیماریوں سے بچاؤ بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں ان ایسے حادثات سے بچائے کہ جن کی وجہ سے شاید صرف آدمی دواؤں پہ آ جائے اور اس کا رزق چھوٹ جائے، کھانا پینا چھوٹ جائے، وہ بھی یعنی کتنا وسیع ہے یہ کہ شاید ہمارے اندر سمجھ نہیں ہے، صلاحیت نہیں کہ ہم اس کو سمجھ سکیں. ہر چیز ہمارا رزق ہے اور اس میں برکت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رزق کو فراوانی کے ساتھ دوسروں کے لیے خرچ کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک آتے تھے تو آپ کا جو لوگوں کو دینا ہوتا تھا، آپ سخاوت میں دنیا بھر کے جتنے بھی انسان آئے ہیں اور آئیں گے ان سب میں سب سے برتر و اعلیٰ ہیں. اسی طرح جس طرح سے کہ آپ کی ہستی تمام انسانوں میں برتر ہے، اسی طرح سے آپ اس معاملے کے اندر بھی ہر معاملے کی طرح برتر ہیں کہ آپ ہواؤں کی مانند ہو جاتے تھے. جیسے زوردار ہوائیں چلتی ہیں، اس طرح سے آپ کی سخاوت ہو جاتی تھی رمضان المبارک کے مہینے میں کہ آپ بے تحاشا جو ہے وہ لوگوں کو دیا کرتے تھے. کوئی بھی آپ کے در سے خالی نہیں جاتا تھا. صحابہ کرام کا بھی یہی حال تھا. اور ابھی آپ دیکھیں کہ عام دنوں میں ہمارے ہاں عام دنوں کے مقابلے میں آپ دیکھیں، اگر آپ موازنہ کریں تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ اس وقت لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو افطاریاں کراتے ہیں، چاہے ان کے پاس کچھ ہو اور چاہے نہ ہو، لیکن وہ کہیں نہ کہیں سے اس کا انتظام کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. شوق ہے لوگوں کے اندر، ذوق ہے لوگوں کے اندر کہ ہم لوگوں کو افطار کرائیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اگر ایک کھجور بھی جو ہے تم افطار کے لیے دو گے، ایک کھجور سے بھی افطار کراؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بے پناہ اجر دے گا. تو ضروری نہیں ہے کہ بہت بہترین اور شاندار افطاری ہو. یہ کھجور بھی لوگوں کی افطار کے لیے اگر دی جا سکے تو سمجھ لیجئے کہ یہ بھی افطار میں شامل ہونا ہے. کسی کو اپنے ساتھ افطار میں شامل کرنا ہے، کسی کو روزے دار کو افطار کرانا ہے. پانی ٹھنڈا صاف پانی پہنچا دینا، اس کا کسی کے پاس انتظام کر دینا، یہ بھی افطار کرانے کے مترادف ہے. تو اب یہ رزق اللہ کا جو ہے وہ ہمیں دیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک مجھے اور یاد آ رہا ہے اس وقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رزق تمہیں جو ملتا ہے اس رزق میں تمہارے گھر والوں کا حصہ ہوتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال تم خرچ کرتے ہو اس میں دینار کا لفظ ہے کہ ایک دینار وہ ہے کہ جو تم اپنے گھر والوں کے لیے خرچ کرتے ہو، ایک دینار وہ ہے جو فقراء اور مساکین کے لیے خرچ کرتے ہو. تو اس تفصیل کے اندر جو ذکر جس میں اول ترجیح جو ہے وہ اس دینار کو دی گئی ہے اور اس کی ویلیو بتائی گئی ہے اور اس کو پسندیدہ بتایا گیا کہ وہ اپنے گھر والوں پر خرچ کیا جائے. تو چنانچہ یہ نہیں کہ گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا نہ کیا جائے، ان کو ترستا ہوا چھوڑ دیا جائے. وہ گھر کے جو لوگ ہیں وہ دوسرے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں اور جو صاحب خانہ ہیں وہ لوگوں کے اندر صدقہ و خیرات بانٹتے پھریں، اور شاید پھر یہ ریاکاری کے زمرے میں آ جائے گا کہ وہ یہ چاہیں گے کہ لوگ جو ہے میری تعریف کریں کہ دیکھو میں کتنا سخی ہوں، کتنا فراخ دل ہوں اور اللہ کے راستے میں کتنا لٹانے والا ہوں، لیکن اس کا کوئی اجر نہیں ہے جب ان کے گھر کے لوگ جو ہیں وہ ایک ایک پائی کو محتاج ہو جائیں. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو گھروں کے لوگوں کو ترسا دیتے ہیں اور باہر کے لوگوں میں دیتے ہیں. نہیں، بیلنس کریں، اس کو بیلنس کریں کہ کس طریقے سے آپ کو پہلے اپنے گھر والوں کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں اور پھر باہر کے لوگوں کی ضرورتیں ان کو تلاش کر کے. یہ جو لوگوں نے ایک اپنا وہ بنا لیا، پیشہ بنا لیا مانگنا، تو وہ ہاتھ پھیلا دیتے ہیں اور وہ لوگ سمجھتے ہیں ان کو دیکھے کہ جی ہم اب بری و ذمہ ہو گئے اور ہم نے بس بہت بڑا کام کر لیا. نہیں، یہ اس پیشے کی بھی جو ہے وہ مذمت ہونی چاہیے اور اس کی حوصلہ افزائی ہرگز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو مانگنے والوں کا پیشہ ہے اس کو سب سے بدترین پیشہ قرار دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہوگا جو لوگوں کے سامنے ایسے ہی ہاتھ پھیلاتا پھرتا ہے، پوری زندگی مانگ مانگ کے کھاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے کہ جس کو ایک کھجور یا ایک لقمہ یا دو لقمے لوٹا دیں، یعنی یہ کہ آیا اس کے ہاتھ پہ آپ نے ایک دھیلا رکھ دیا، ذرا ایک دو کھجوریں رکھ دیں، یا ایک دو جو ہے وہ اس کو ایک روٹی ہی دے دی تو وہ پلٹ کے چلا گیا، یا 1 روپیہ رکھ دیا اس کے ہاتھ پہ وہ پلٹ کے چلا گیا۔ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی حدیث کا دوسرا حصہ ہے کہ مسکین تو وہ ہے کہ جو اپنی ضروریات کو بیان کرنے میں ہچکچائے، اس کو یہ یعنی اس کو یہ خوف ہو کہ کہیں میں لوگوں کے سامنے جو ہے مانگنے والا نہ بن جاؤں، وہ اپنی عزت کو بچا کے رکھے۔ تو یہاں پر عزت کے بچانے والے کو کہ جو اپنی عزت سامنے داؤ پہ نہ لگا دے اس اپنی ضروریات کو لوگوں کے سامنے رکھ کر، تو اس کو بتایا گیا کہ وہ اصل میں حقدار ہے ہمارے صدقے کا، ہماری مدد کا، اور حتیٰ کہ زکوٰۃ کا بھی، کہ اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کر کر کے ایسے لوگوں کی جائز ضروریات کو پورا کیا جائے۔ ایسی ضروریات نہیں کہ جو لوگ جو ہیں وہ بتا دیتے ہیں اور ان کو سن کر بھی یعنی بڑی شرم بھی آتی ہے اور بڑی حیرت بھی ہوتی ہے کہ جی وہ میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر کے اندر ٹی وی نہیں ہے، وہ مجھے ٹی وی چاہیے۔ میرے کو ایک شخص کہے گا کہ جی میرے گھر کے اندر جی وہ بچی کی شادی ہو رہی ہے، جی اس کو جہیز کے اندر یہ بڑی بڑی چیزیں بتا دی جاتی ہیں کہ یہ چیزیں دے دیجئے، یہ نہیں۔ تو یہ ہم نے جو ہے وہ یہ میں نے مثال کے طور پہ ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ یہ چیز نہیں، جائز ضروریات میں بنیادی بات جو ہے وہ کھانا اور پینا ہے، رزق ہے۔ دیکھیں قرآن کریم کے اندر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھوکے کو کھانا کھلانا، یعنی جس کے پاس کھانے کو نہ ہو اس کے پاس کھانا پہنچانا، اس میں اس کی مدد کرنا، یہ بہت زیادہ فضیلت والا عمل بتایا گیا ہے۔ تو چنانچہ پہلی بات یہ ہے کہ کسی کے گھر میں جا کے یہ جھانکا جائے کہ بے شک اس کے پاس کچھ چھوٹا موٹا گھر تو بنا ہوا ہے، لیکن اور یہ کوئی جاب بھی کرتا ہے، لیکن کیا اس کے گھر کے اندر کھانے پینے کو اس طرح سے ہے، اور خاص طور پہ رمضان المبارک میں کہ یہ سحری بھی کر سکے، یہ صحیح طریقے پہ روزہ رکھ سکے اور افطار کر سکے۔ تو چنانچہ یہ دیکھنا، اور اس کے عام دنوں کے اندر بھی کہ اس کے بچوں کا پیٹ بھر سکے اور اس کے بچے جو ہے وہ صحیح معنوں میں ان کی گروتھ ہو سکے، تو یہ ضروریات ہیں، بنیادی ضرورت میں آتی ہے کھانے پینے کی اشیاء۔ تو اور قرآن کریم میں ایک جگہ ہے کہ ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دیا ہے۔ کمزور کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جو اتنی طاقت کے ذریعے اپنا رزق نہیں کما سکتے، اس کے اندر گھر کے بزرگ لوگ آ جاتے ہیں، بوڑھے لوگ آ جاتے ہیں، بچے آ جاتے ہیں جو اپنا رزق کمانے کے لیے خود نہیں جا سکتے۔ اسی طرح سے اس کے اندر بچیاں آ جاتی ہیں، بیٹیاں آ جاتی ہیں، بہنیں آ جاتی ہیں، مائیں آ جاتی ہیں، بیویاں آ جاتی ہیں، عورتیں، یعنی کیونکہ معاشی ذمہ داری عورت پر فرض نہیں ہے۔ عورت کر سکتی ہے لیکن عورت کے اوپر فرض نہیں ہے، یہ مرد کے اوپر فرض ہے۔ عورت کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے گھر کی دیکھ بھال کرے اور اپنے گھر کا کام کاج کرے، اگر وہ ذمہ داری پوری کر لیتی ہے تو اس کی ڈیوٹی پوری ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اگر ایسا کوئی شخص ہے کہ جو اپنی گھر کی عورتوں کو یہ کہتا ہے کہ تم کیوں بیٹھی رہتی ہو، تم بھی جاؤ کمانے کے لیے، تو وہ غلط کرتا ہے، یہ بات اس کو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ ان کو باہر بھیج دے گا، ان پر سختی کرے گا کہ جاؤ اپنی بہنوں، بیٹیوں، اپنی بیویوں کو کہ جاؤ جا کے اپنا خود کما کے لے کے آؤ، اپنے لیے اپنے اخراجات خود پورے کرو، تو میں پورے وثوق سے، پورے یقین سے، پورے ایمان کے ساتھ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد یہ کہہ سکتی ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تھوڑا بہت علم جاننے کے بعد، کہ پھر اس کو وہ رزق نہیں ملے گا جو اس کے کمزوروں کی وجہ سے اس کے حصے میں آتا، پھر اس کو وہی رزق ملے گا جو اس کا اپنا ہوتا ہے۔ اور یہی ہم صورتحال آج دیکھ رہے ہیں کہ ہم مغربی ممالک کی بغیر سوچے سمجھے تقلید کر رہے ہیں، جہاں پہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اپنا رزق کمانے کے لیے خود نکل جاؤ، ہم تمہارا رزق نہیں کمائیں گے۔ 18 سال سے کم عمر بچوں کے لیے تو ماں باپ جو ہیں وہ کوششیں کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ 18 سال سے بڑے ہو جاتے ہیں، اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں یا نہ کھڑے ہوں، ان کو گھر سے بے دخل کر دیا جاتا ہے یا ان کی ذمہ داری سے ہاتھ اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہ رزق کا معاملہ ہے، اور اس میں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون کہہ کر آپ کو کتنی وضاحت کے ساتھ بتا دیا گیا ہے
کہ جو متقی ہیں وہ یہ 3 بنیادی باتیں اپنے اندر رکھتے ہیں، ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، والذین اور وہ لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، الیکا کا جہاں جہاں آ رہا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخاطب کی ضمیر ہے کہ آپ پر، تو جو انزلہ جو نازل کیا گیا الیکا آپ کے اوپر، وما انزل من قبلکا اور جو نازل کیا گیا من قبلکا آپ سے پہلے، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون اور اسی طرح سے وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں، اب یہ آگے متقیوں کی اور یعنی ان کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں، ان کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں اور جو ہونی چاہیے، کہ والذین یؤمنون اور وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں بما انزلہ جو کچھ نازل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو اس سے پہلے، یعنی ہمارے اوپر ایمان لانے کے لحاظ سے یہ چیز بھی فرض ہے کہ ہم ایمان لائیں ان کتابوں پر کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یعنی اس قرآن سے پہلے نازل ہوئی۔ مثلا ہمیں معلوم ہے کہ توریت، ہمیں معلوم ہے کہ انجیل، ہمیں معلوم ہے کہ زبور۔ توریت جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اسی طرح سے زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ تو یہ کتابیں قرآن میں بھی مذکور ہیں، اور کتابیں نہیں معلوم بقول بروایت 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، ان میں کتنے ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی، جو صحف نازل فرمائے ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور اس کے بعد وبالآخرۃ ہم یوقنون اور ہم یقین رکھتے ہیں آخرت پر، کہ جیسے میں نے شروع میں بھی بات کی کہ آخرت پر یقین رکھنا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور آخرت وہ دن ہوگا کہ جس دن ہماری دنیا کی جو کھیتی ہے وہ کٹے گی، اور ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے یہاں کیا بویا، ہم نے کانٹے بوئے تو ہمیں کانٹے ملیں گے، اور اگر ہم نے جو ہے وہ پھل جو ہے یہاں پر کاشت کیے، ان کے باغات لگائے تو ہمارے سامنے وہ پھل بھی آ جائیں گے۔ چنانچہ آخرت پر یقین رکھنا، انسان دوبارہ اٹھایا جائے گا، دوبارہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بنائیں گے، اور دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے اندر اسی طرح روح پھونک دیں گے، اور دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بھرپور بنانے کے بعد میں اس کا حساب کتاب کریں گے، اور پھر اس کو جنت اور دوزخ میں جو ہے وہ بھیج دیا جائے گا۔ یہ آخرت ہے۔ آخرت کے حساب کتاب سے ڈرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ زمین سے ایک تنکا اٹھاتے تھے، اور اٹھا کر اس کو دیکھ کے رویا کرتے تھے، اور زار و قطار رونے کے بعد وہ یہ کہتے تھے کہ کاش میں یہ تنکا ہوتا اور میرا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ تو چنانچہ حساب کتاب جو ہے اس سے ڈرنا ہی دراصل تقویٰ ہے، اللہ سے ڈرنا، اس سے ڈر کر برے کاموں سے بچنا، اسی طرح سے اللہ کی رضا کے لیے اچھے کام کرنا، اسی طرح دنیا میں جو ہے وہ دنیا میں انجام برا نہ ہو، دنیا میں حالات برے نہ ہوں، دنیا میں ہمارے پر مصائب نہ آئیں، پریشانیاں مسلط نہ ہوں، تو اچھے اعمال کرنا، اور اسی طرح سے آخرت کے دن سے ڈرنا کہ وہاں پر شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر شفاعت سے بہرہ مند ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں وہ کام کرنے چاہیے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا حکم دیا اور جن کی کرنے کی پابندی ہم پر عائد ہے۔ چنانچہ یہ آخرت کے دن پر ہمیں اس طرح یقین رکھنا چاہیے۔ اگر آخرت کے دن کو ہم ہر وقت یاد رکھے رہیں گے تو یقیناً ہمارا کوئی بھی عمل جو ہے وہ برا نہیں ہوگا۔ اور یہ خوف رکھنا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیا اب جب مریں گے تو دیکھا جائے گا، نہیں، یہ غیر مسلموں کی سمجھ لیجئے کہ سوچ ہے، ہماری سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری سوچ تو یقین کے طور پہ ہونی چاہیے کہ لکھا ہے بالآخرۃ ہم یوقنون، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ الفاظ کلمات ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی جو کہ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اولئک وہ سب لوگ علی ھدی من ربہم، علی پر، ہدا کا مطلب ہے ہدایت، من ربہم اپنے رب کی طرف سے جو ہدایت ہے اس پر۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت کے راستے پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور وہی سب لوگ ہیں، ہم المفلحون کے جو یقیناً
فلاح پانے والے، مفلح کہتے ہیں فلاح پانے والے کو۔ تو دنیا اور آخرت میں فلاح پانے کے لیے جو ہے وہ یہ تمام صفات اپنے اندر رکھنا بہت ضروری ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا کہ جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان سب کے لیے، انذرتہم آ کا مطلب ہوتا ہے کیا، اور کہیں کہیں جو ہے نا یا بھی کہا جاتا ہے اور خواہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ جہاں پر ہوتا ہے اس کے اعتبار سے کیا جاتا ہے۔ انذرتہم، خواہ آپ ان کو، انذر کا مطلب ہوتا ہے، انذرتا کا مطلب ہے آپ نے ڈرایا، آپ نے خواہ ان کو ڈرایا ہو، ام لم تنذرہم، ام کا مطلب ہے یا، لم کا مطلب ہے نہیں، تنذرہم ان کو ڈرایا، لم تنذرہم ان کو نہیں ڈرایا۔ آپ یعنی برابر ہے جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں۔ لا یومنون، وہ ایمان نہیں لے کے آئیں، یعنی کافروں کی دلوں کی سختی اس میں بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے جانتے تھے، ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ کھلی کتاب کی طرح تھی، کہ یہ وہ شخص ہے جو کبھی جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ وہ شخص ہے جو جس کو ہم امین اور صادق کہتے ہیں، یہ وہ شخص ہے جو اپنے ہر قسم کی برائی سے دور ہے، یہ وہ شخص ہے جو ہماری فلاح کے لیے، بہبود کے لیے جو ہے کوشاں رہتا ہے، یہ وہ شخص انتہائی دیانت دار ہے کہ اس کے دیانت داری میں نہ شبہ کیا جا سکتا ہے، نہ اس کا کوئی ہم پلہ ہے۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دعوت دی دین اسلام کی، تو ان کافروں نے انکار کیا۔ کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، رد کرنے والے کو۔ اور دیکھیں کہ وہ چاہے حضور کا رشتہ دار ہو، جیسے کہ ابو لہب تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا، اس نے بھی انکار کر دیا، اور اس کی تو خیر بہت ہی بری درگت بنی، اور بہت بری اللہ تعالیٰ نے اس کی حالت یعنی ایسی اس کی حالت میں موت ہوئی کہ وہ ایک عبرتناک موت کہی جا سکتی ہے بلا شبہ۔ اور دیکھیں کہ سورہ لہب ہے جو اس کی مذمت میں اتاری، اور اس کی بیوی ام جمیل جو تھی، جو اتراتی تھی، اس کی مذمت میں اتاری، تو یہ بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نہیں کہ رشتہ داری کسی کی ہے تو اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس کی وجہ سے اس کو بخش دیا گیا، اور نہیں، صرف ایمان لانے کی بدولت جو ہے وہ یہ مقام حاصل ہوتا ہے جو بخشش کا مقام ہوتا ہے۔ تو انذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے ان کے لیے، ان کو یکساں ہے، ان کے لیے ایک جیسا ہے، خواہ ان کو خبردار کریں، ڈرائیں، اور خواہ نہ ڈرائیں، ایک جیسی بات ہے۔ بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ دنیا میں ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ دیکھیے انٹرنیٹ کے ذریعے، چینلز کے ذریعے، اور الیکٹرانک میڈیا ہو گیا، پرنٹ میڈیا ہو گیا، نہیں کوئی جگہ خالی نہیں ہے، ہمارا کوئی لمحہ خالی نہیں ہے کہ ہم کمیونیکیشن سے الگ رہ سکیں، اور ہم اس قدر یعنی یہ چیزیں پھیل چکی ہیں، واضح طور پہ سامنے آ چکی ہیں، بلند آواز میں لوگ پکار کے دعوت دے رہے ہیں دین کی، ایسے بھی لوگ ہیں، اور حق اور باطل کھل کھل کر سامنے آ رہا ہے، لیکن کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو اس دعوت کو رد کر دیتے ہیں، کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں جو اس پر کان نہیں دھرتے ہیں، تو گویا وہ کافروں کے اندر شمار ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کی دعوت پر کان نہ دھرا، اس کو نہ سنا، اس کو رد کیا، ان چیزوں کو اپنی زبان سے رد کیا، ان چیزوں کو اپنی اعمال سے رد کیا، دونوں کفر کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور پھر ایمان لانے کے بعد یا مسلمان ہونے کے بعد یا اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے بعد برائیاں کی اور ان برائیوں کے اندر غرق ہو گئے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، ختم کہتے ہیں مہر کو۔ آپ دیکھیں کوئی چیز پیک کر دی جاتی ہے تو اس کے اوپر سیل لگا دی جاتی ہے، کہتے ہیں یہ سیل پیک چیز ہے اور سیل بند چیز ہے، تو اس کے لیے کس نے مہر لگا دی؟ ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم، قلب کی جمع، قلب دل کو کہتے ہیں، قلوب اس کی جمع ہے، قلوبہم، جن لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ
ایسے کافر ہیں کہ ان کے سامنے چاہے حق بات کرو، ان کو ڈراؤ چاہے نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اتنے سخت لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں کے اوپر بھی مہر لگا دی ہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، اور ان کی جو آنکھیں ابصار بصر سے ہے کہ ان کی جو بصارت ہے ان کے اوپر غشاوتن پردہ ڈال دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے زبردست جو ہے وہ عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس حوالے سے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہی ہمارے اوپر مہر لگا دی، ہمارے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ہی ہماری آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں کفر میں دھکیل دیا، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ یہ دیکھیں قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ یعنی جھوٹ گھڑتے ہیں، ان کے اللہ پہ نعوذ باللہ اللہ پر الزام لگاتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ان کو ذرا بھی طلب نہیں ہے، یہ دین کی طلب نہیں ہے، ایمان کی طلب نہیں ہے، صحیح بات کی طلب نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے دلوں میں ان چیزوں کا مذاق بناتے ہیں، ہنستے ہیں، اور انہوں نے اپنے دلوں کو خود جو ہے وہ دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ تو پھر جب اپنے دلوں کے دروازے بند کر دیے تو اس دروازے کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی۔ دروازے آپ کھولیں گے تو اللہ تعالیٰ مزید اس کھولے گا اور پھر اس کے اندر نور داخل کرے گا، روشنی داخل کرے گا، لیکن جب آپ اپنے دلوں کے کواڑوں کو بند کر لیں گے اور ان دروازوں کو بند کر لیں گے، ہر طرف سے اس کو پیک کر لیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظاہر علیم ہے، وہ جان جائے گا کہ آپ کو کسی ہوا کی ایک یعنی ذرہ برابر آپ کو خواہش نہیں ہے کہ تازہ ہوا آئے، آپ کو ذرہ برابر روشنی کی طلب نہیں ہے کہ روشنی ملے، آپ بالکل پیک کر لیا آپ نے، تو ٹھیک ہے، آپ کے دلوں کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ اسی طرح آپ کانوں سے سنتے ہیں، مگر اپنے جب یہ قرآن یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یا دین کی بات یا دین کی پکار آپ کے کانوں تک پہنچتی ہے تو آپ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ آپ سن نہیں رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب آپ نے خود اپنے کانوں کو بند کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی مہریں لگا دیں، اور جب آپ نے اپنی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ بہت ساری چیزوں کو دیکھ کے نہ عبرت پکڑ رہے ہیں، نہ آپ ان سے سبق حاصل کر رہے ہیں، اور نہ ہی اپنی اصلاح کر رہے ہیں، بلکہ سختی سے اپنی ہی جو غفلت اور اپنی کوتاہیاں ہیں اور جو گناہ ہیں ان پر جمے ہوئے ڈٹے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آنکھوں پر بھی پردے ڈال دیے اور پھر ان کے لیے عذاب جو ہے زبردست تیار کیا۔ یہ وہ 7 آیات سورہ بقرہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت بھی کی، کوشش کی کہ میں آپ کو کچھ بہتر سمجھا سکوں۔ انشاءاللہ اگر آپ اسی طرح سے میرے ساتھ رہیں گے، اور رمضان المبارک میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنی پوری توجہ کے ساتھ اور پوری تندہی کے ساتھ، اور جتنا ہمیں اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے ہم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان چیزوں کو سمجھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس کے بعد میں عمل کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔